السلام علیکم میرے عزیز سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں بتلائیں گے کہ بہرا آدمی، احمق آدمی، پاگل، ناسمجھدار آدمی اور وہ آدمی جو رسولوں کے درمیانی وقفے میں مرا، ان سب کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے کہ قیامت کے دن ہر کلمہ پڑھنے والے کا حساب و کتاب ضرور ہوگا اور ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ رب کائنات کے قانون کے مطابق مجرمین کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور مومنین و متقین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات قرآن و سنت میں مذکور ہے کہ انبیاء و رسول کا بھی حساب و کتاب ضرور ہوگا۔ ان سب باتوں کا ثبوت اللہ کے قرآن میں بالتفصیل موجود ہے، جو کہ قابل مطالعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی مذکور ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عقل مند اور باشعور لوگ ہیں، ان کا حساب تو بنتا ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے معذور پیدا کیا ہو، جو شروع سے ہی گونگے، بہرے، اندھے اور معذور و مجنون ہوں، ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ میرے عزیز بھائیو، حساب و کتاب کے معاملے میں ان معذوروں کو بھی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دی کہ ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا۔ سلسلۃ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت اسود بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ 4 آدمی قیامت کے دن ثبوت کے ساتھ دلیل پیش کریں گے۔ نمبر 1، بہرا آدمی۔ یہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، اسلام تو آ گیا لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ نمبر 2، احمق آدمی۔ یہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، اسلام تو آ گیا اور بچے مجھے مینگنی مارا کرتے تھے۔ نمبر 3، پاگل آدمی۔ پاگل آدمی اللہ رب العزت سے کہے گا، اے میرے رب، اسلام تو آ گیا لیکن میں کوئی بات سمجھتا نہیں تھا۔ نمبر 4، وہ آدمی جو رسولوں کے درمیانی وقفے میں مرا، وہ کہے گا، اے میرے رب، میرے پاس تو تیرا کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ رب العزت ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا کہ انہیں آگ میں داخل کر دو۔ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔